السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ معاشرہ جدت کی عالیشان ترقیوں پر فائز ہے۔ اس کی ترقیاں انسان کو سہولت و آسانی فراہم کرنے کے لیے دی گئی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان سہولیات کے بوجھ تلے حضرت انسان نے بے شمار خرابیوں کو اپنا لیا۔ سستی و غفلت اور کاہلی نے اس پر ڈیرا جما لیا۔ نالائکی و نااہلی نے گھروں میں بستر لگا لیا۔ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا بنا ڈالا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، سند، ڈگری، ڈپلومہ اور کورسز کے چکر میں جہالت کا اسیر بنا دیا۔ چاند پر پہنچنے اور جانے کے چکر میں کم ظرف بنا دیا۔ رابطے کو آسان بنا کر نفرتوں کا بازار سجا دیا۔ ہاتھوں میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی ماچس تھما کر جنگل کو آگ لگانے کے مترادف بنا دیا۔ خوبصورت، خوبرو اور خوشنما دکھانے کے چکر میں ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کا پردہ اتروا دیا۔ شیف کے ہاتھوں رنگین کھانے کھلا کر نت نئی بیماریوں کا پلندہ بنا دیا۔ اکبر اعلی آبادی نے کہا تھا، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شان ادب آگیں، نہ نستعلیق حرف اس طور سے زیب رقم ہوں گے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے، ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہ و حشم ہوں گے، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ الغرض وہ کون سی بلا اور بیماری ہے جو آج ترقی یافتہ دور میں نہیں پائی جاتی؟ ان کے علاوہ ایک ایسا خطرناک وائرس ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر ہم کہیں کہ ہر شخص اس کا بیمار و شکار ہے تو غلط و بیجا نہ ہوگا۔ یہ وائرس انسانی تعلقات کو کھوکھلا کر رہا ہے، اسلامی قدروں کو داغدار کر رہا ہے، کسی کو عزت دار نہ چھوڑا۔ اسکینڈل بنا کر حظ نفس پانے والوں نے عزتوں کا جنازہ نکال دیا۔ حسد کی آگ بجھانے والوں کو اب جادو ٹونے کی ضرورت نہیں، جعلی پوسٹوں اور ویڈیوز کا پلندہ کافی ہے۔ یہ خطرناک اور عزت لیوا مرض سوشل میڈیا سے بھی پھیلتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے اشاعت فاحشہ اور عام زبان میں برا چرچا کہتے ہیں۔ اب یہ دکان، مکان، کارخانہ و ایوان، مسجد و مدرسہ اور آستان و مزار ہر جگہ عام ہے۔ لوگ فاسق و فاجر اور معظم دینی میں فرق کیے بغیر اسے پھیلا رہے ہیں۔ ثواب عظیم سمجھ کر پوشیدہ عیوب عام کیے جا رہے ہیں۔ نام لے کر مسرور الحال کی عصمت دری کرنا فرض منصبی سمجھا جا رہا ہے۔ غلیظ القابات اور گالیاں فریضہ دینی بن گیا۔ تہمتیں اور الزام تراشیاں تبلیغ و واعظ کا رکن عظیم ہو گیا۔ لطف تو یہ ہے، وضاحتیں 1 منٹ کی کال، سوشل میڈیا، پیغام اور ملاقات کی دوری پر ہیں، مگر محبتوں کا دوام و استمرار کسے عزیز ٹھہرا؟ ایک ملک کے باسی، ایک کلمہ پڑھنے والے، صحیح العقیدہ، ہم مسلک، ہم مکتب، بلکہ مرشد واحد کے فیض یافتہ اور ایک ہی مقصد کے لیے 2 الگ راستوں پر چلنے والے بھی دست و گریباں ہیں، جبکہ سارا عالم کفر یکجا ہے۔ لبرل قوتیں پوری طاقت سے حملہ آور ہونے کو تیار ہیں، اسلام کا نام تک مٹانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، مگر ہمیں کیا پڑی ہے؟ اپنوں کی گردنیں اتار لیں تو وہاں جائیں۔
ان کی عزت دینی چکنا چور ہو تو کہیں اور دیکھیں، انہیں فاسق و فاجر ٹھہرا لیں، کوئی اور مقتل تلاش کریں۔ ظنی کفر و گمراہی ثابت ہو تو پھر قطعی کفر کی طرف لشکر دوڑائیں۔ مالک لم یزل جل جلالہ کا فرمان ہدایت نشان ہے، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 19۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر جس کی وہ توبہ کر چکا ہے شرمندہ کیا، اس وقت تک نہ مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہ کر لے۔ سنن الترمذی جلد 4 صفحہ 661 حدیث 2505۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اہل سنت صحیح العقیدہ معظم دینی سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کا اخفاء واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت یعنی اسے پھیلانا عام کرنا اشاعت فاحشہ ہے، اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 594 تا 98۔ میرا دل ہے کباب خدا کی قسم، میرا حال کہے نہیں تاب قلم، مجھے کھا گئی ہائے یہ آتش غم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عالمی کفر اور لبرلزمیت سے مقابلے کے لیے ہمارا یکجا ہونا ضروری ہے۔ دشمن کے خلاف جتنا بڑا لشکر ہوگا کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ہمیں افراد کی ضرورت ہے، باہمی خلش و انتشار کی نہیں۔ ہم انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں جو بتقاضۂ بشریت غلطیاں اور گناہ بھی کریں گے۔ ان میں نالائکیوں، نااہل اور جاہل و احمق قسم کے لوگ بھی ہوں گے، غلطیاں اور برائیاں بھی کریں گے۔ اصلاح کرتے رہیں۔ ساری دنیا کو نہیں اپنا سکتے، ہم عقیدہ کو تو دل سے لگا لیں، اس کی خامیوں پر تو پردہ ڈال لیں، ہم مکتب کی ہی حوصلہ افزائی کر لیں، ہم مشرب کو ہی سمجھا لیں، اپنی تحقیق اور اپنا موقف کبھی نہ چھوڑیں، مگر عام کرتے ہوئے شائستہ انداز ہی اپنا لیں۔ اپنے موقف کی تائید و تقویت کسی کی پگڑی اچھالنے میں کب پوشیدہ ہے؟ ماؤں بہنوں کی عزتیں تو نیلام نہ کریں، ہر ایک کو مطمئن کرنا آپ کے ذمے تو نہیں۔ مختلف المزاج ہونے کے باعث سب کو دوست، یار، پیارا اور محبوب نہیں بنا سکتے۔ اسلامی عزت تو دے سکتے ہیں نا۔ آپ کے صحیح ہونے کے لیے دوسرے کا غلط ہونا کہاں ضروری ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح بھی تو ہو سکتے ہیں۔ سب آپ کے برابر نہیں ہو سکتے، بچے تو بن سکتے ہیں نا۔ ناسمجھ اور کم عقل سمجھ کر ہی اعراض کر دیا کریں۔ حضرت سیدنا دخین ابو الہیثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے کچھ پڑوسی شراب پیتے ہیں، لہٰذا میں سپاہیوں کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراؤ۔ میں نے جواب دیا میں انہیں شراب پینے سے منع کر چکا ہوں مگر وہ باز نہیں آتے، اسی لیے اب میں سپاہیوں کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائیں۔ تو حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی کی پردہ پوشی کی گویا اس نے زندہ دفن کی گئی بچی کو زندہ کر دیا۔ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ 367 حدیث 518۔ بات بڑھانے کی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ بیٹھ جایا کریں۔ دست و گریباں ہونے کے لیے نہیں، معانقہ کرنے کے لیے، ہاتھا پائی کی خاطر نہیں، دست بوسی کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کسی بڑے کو ہی ثالث بنا لیا کریں۔ دیکھیں قرآن کریم نے ازدواجی زندگی سنوارنے کے لیے کتنا پیارا اور دل نشین قانون عطا فرمایا ہے، جسے ہم عمومی تعلقات میں بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تمہیں زوجین یعنی فریقین کے درمیان جھگڑے کا خدشہ ہو
تو ایک ایسا ثالث لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے مقرر کر لو جو دونوں میں صلح کروانا چاہتا ہو، اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان میل جول بحال کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و خبردار ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد شریف، کتاب الادب، جلد 4، صفحہ 365، حدیث 4919۔ لگے ہاتھ یہ بھی عرض کر دیں، ہم نے کبھی ہر فن مولا، ماہر و فنکار اور کامل و اکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ طفل مکتب اور کل کے بچے ہیں، غلطیاں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، مگر اصلاح سے غافل نہیں، اور ظاہر ہے جب تک غلطیوں کا ادراک ہی نہ ہو بہتری نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے ساتھ مخلص ہیں اور ہماری اصلاح کے خواہش مند بھی، تو ہمارے عیب اور خرابیاں ہمیں ہی بتائیں۔ پوسٹر لگانے، سوشل میڈیا کی زینت بنانے، نجی محفلوں میں تبصرہ کرنے، صفحات کالے کرنے اور دوسروں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اپنی اصلاح ہمیں خود ہی کرنا ہوگی، ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں۔ اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ۔ آپ ہر شعبے میں اور ہر جگہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر تادم مرگ دوسری طرف نہ دیکھیں، اپنی وضاحتیں نہ دیں۔ آپ کا موقف تو آپ کو یاد ہے، بذام خود صحیح ہے، اب دوسروں کے اقوال میں تطبیق کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر فن مولا بنایا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسروں سے الجھنے کا وقت کہاں ہے؟ آپ کو تو ہر شعبے کا حق ادا کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا دن بھی مل جائے تو کم پڑتا ہوگا، پھر عالی شان مقصد چھوڑ کر معترضین کی بے سراپا باتوں اور بلا وجہ کی طعن و تشنیع کے جوابات پر وقت کیوں برباد کرتے ہیں؟ عوام و جہلاء کی باتوں میں آ کر علماء سے دوری اختیار کیوں کرتے ہیں؟ سستی شہرت کے طلبگاروں کو چھوڑ دیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کے لمحات برباد نہ کریں اور منزل کی جانب بڑھتے جائیں۔ دشمن تو دنیا میں پہلے ہی بہت ہیں، دوستوں کی تعداد بڑھائیں۔ انشاءاللہ تنقید کرنے والے بھی پھول برسائیں گے، ٹانگیں کھینچنے والے بھی گنگائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا، میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لباب الاحیاء صفحہ 216۔ بزرگان دین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ سیدنا منصور بن حلاج علیہ رحمہ نے بھی کچھ ایسا ہی فرمایا، یہ تمہارا نفس ہے، اگر تم اسے مشغول نہ رکھو گے تو یہ تمہیں مشغول کر دے گا۔ احیاء العلوم مترجم، جلد 4، صفحہ 225۔